السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل یا دیگر وظائف پڑھنے والے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دیگر وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ لیکن پہلے ایک اہم بات جان لیجئے، اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا فرماتا ہے۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قیامت تک اس کے لیے تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کریں اور اس کی قبر میں 40 قندیلیں روشن کر دیں جن کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے۔ اس نور کی برکت سے قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس کے جسم اور مثانے سے پیلا پانی خارج ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج موجود ہے۔ تم آیت الکرسی کو اپنے جسم پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے قریب رکھو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو جاؤ گے۔ آیت الکرسی کے دیگر وظائف: اگر کوئی حاجت پیش آ جائے، کسی بھی قسم کی جائز حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ ٹانگوں کے درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، جہاں پر درد محسوس ہو چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ نظر کی کمزوری سے بچاؤ کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ پیاس کی شدت ہو، پیاس کی شدت سے نجات کے لیے 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ دشمن کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دشمن کے سامنے ڈال دیں۔ انشاءاللہ دشمن کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو آپ لوگوں کے اپنے ہیں، مرحومین ہیں، مرحوم کی قبر پر رحمت کے نزول کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ قیدی کی رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور
اس کی رہائی کے لیے دعا گو ہو جائیں، انشاءاللہ جلد رہائی پا لے گا۔ بیمار کی شفا کے لیے مسلسل 3 دن 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پلا دیں۔ انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام و مرتبہ بلند اور برتر ہو جائے گا۔ بچوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیں۔ چور، ڈاکو اور آتش زدگی سے بچاؤ کے لیے صبح و شام آیت الکرسی پڑھنا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آیت الکرسی ایک ایسا وظیفہ ہے جو دن رات 24 گھنٹے ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ دکان میں کاروبار کی برکت کے لیے آیت الکرسی لکھ کر دکان میں رکھیں، اس میں خیر و برکت ہوگی اور آپ کے رزق میں بے حساب بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ فالج سے حفاظت کے لیے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں۔ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت آقائد عالم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اور ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، جو کہ صبح سے لے کر شام تک اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اسے جن و انس کے شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ بغیر وضو آیت الکرسی پڑھنے کا حکم۔ وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر وضو ٹوٹا نہ ہو اور بندے کو یقین ہو کہ اس کا وضو قائم ہے تو اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں، یعنی کوئی شخص بغیر وضو کے چلتے پھرتے روز مرہ کے کاموں کے دوران قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر کسی کو قرآن کی سورتیں زبانی یاد ہیں تو وہ بغیر وضو بھی تلاوت کر سکتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں جب انسان کا جسم ناپاک ہو، آیت الکرسی پڑھنے کا کیا حکم ہے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جنابت یعنی جس پر غسل واجب ہو، غسل واجب ہونے کی حالت میں ہو یا عورت حیض و نفاس میں ہو تو وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، البتہ ذکر و اذکار، درود شریف، کلمہ طیبہ اور دیگر مسنون دعائیں بغیر کسی تردد کے پڑھ سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیتے ہیں، مثلا میاں بیوی اگر صحبت کے بعد غسل نہیں کر سکتے تو سونے سے پہلے چاروں کل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ چاروں کل بھی ہم تسبیحات کے طور پر صبح و شام ورد کرتے رہتے ہیں۔ حیض و نفاس میں عورت ذکر و اذکار اور وظائف پڑھ سکتی ہے، جیسے کہ سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ درود پاک جو ہم آئے روز پڑھتے رہتے ہیں۔
ناپاکی کی حالت میں بھی روز مرہ کی مسنون دعائیں، درود شریف اور دیگر اذکار بلا جھجک پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وضو کی برکت۔ وضو انسان کے جسم کو پاک کر دیتا ہے اور پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگرچہ بغیر وضو آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن باوضو پڑھنے کا اجر اور ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ وضو بذات خود ایک عبادت ہے اور باوضو رہنے والے شخص کے ہر عمل میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں قرآن پاک کی تلاوت، نماز کی پابندی اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔